السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا سحری سے۔ سحری میں نے جسٹ یوگرٹ لیا تھا اور افطار میں نے چنا چاٹ لی تھی املی کا پانی ایڈ کیا تھا اس میں، اور ساتھ میں نے فروٹ چاٹ لی تھی اور میں ویڈیو ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی۔ تو اس کے بعد میں یہ رات کا کھانا بنا رہی تھی اور میں نے بہت زیادہ لیس آئل میں سالن بنایا تھا آج، کیونکہ میں نے بھی یہی کھانا تھا اور ہسبینڈ نے بھی۔ ویسے آج کل میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں پانی میں ہی آج کل کھانا بنایا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا تھا وہ بھی ٹرائی کروں گی، لیکن پھر یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی بنانا تھا تو میں نے سوچا کہ نہیں، آج میں آئل کے ساتھ ہی بنا لیتی ہوں، بٹ میں نے بہت ہی کم آئل لیا تھا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے تہجد کے میریکلز کے بارے میں، کہ تہجد کے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور میری لائف میں کون کون سے ٹرننگ پوائنٹس ایسے آئے تھے جہاں پہ میں نے تہجد پڑھی اور میں جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی، میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ مجھے ملا اور میری دعائیں قبول ہوئیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ میں ایک جگہ میں پڑھی تھی، حضرت امام شافعی سے روایت تھی۔ اس روایت میں یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تہجد ایک ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور تہجد صرف انہی بندوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو میرے سے مانگ سکے، میں اس کی دعا قبول کر سکوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اس ٹائم اپنی دعا قبول کروا سکے، اور وہ بہت خوش نصیب بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ مجھے اتنا زیادہ ٹائم پسند ہے تہجد کا، کیونکہ یہ اتنا پرسکون ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے جب دعا کرنی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، ایسے جیسے آپ اپنی بہن، اپنی فرینڈ یا اپنی مدر سے ڈسکس کرتے ہیں آپ نے ویسے ڈسکس کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ساری باتیں، اور دیکھیے گا آپ کو کتنا زیادہ سکون ہوتا ہے۔ میں نے جب تہجد سٹارٹ کی تھی تب میں اتنی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، تو تہجد تو میں بالکل بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو میری ایک فرینڈ ہے، اس نے بھی مجھے بتایا کرنا کہ تہجد میں وہ پڑھتی تھی، تو تہجد سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور میں نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا تھا، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کوئی مشکل حل کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم جیسے ہی فون کھولتے ہیں یا یوٹیوب، انسٹا کچھ بھی کھولتے ہیں تو وہاں پہ سامنے ہمارے اسی سے ریلیٹڈ چیز آ جاتی ہے۔ تو میں نے بھی یہ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میرے نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی ان ڈیز میں اور ان ڈیز میں میرے پیپرز بھی تھے، میرا سیکنڈ سیمیسٹر تھا اور میں نے بالکل بھی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ انہی ڈیز میں میرے فائنلز ہو رہے تھے اور یونیورسٹی کا نیا سر پہ وہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، اور میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے ایگزامس دے دیے تھے، اور میں نے اس کے بعد یہ تہجد پڑھی تھی رزلٹ آنے تک۔ میں نے زیادہ ریگولر تو نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے 2 سے 3 دفعہ پڑھی تھی، اور آپ یقین کریں کہ میرا رزلٹ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا۔ جب میں نے اپنا رزلٹ دیکھا تھا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ یا تو میں فیل ہو جاؤں گی یا میرے بہت اچھے گندے گریڈ آئیں گے، لیکن جو میرا رزلٹ تھا وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا، اور میں نے اسی ٹائم شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے تھے۔ اور اس کے بعد میری لائف میں جب بھی کوئی بھی مشکل آئی ہے، ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلمس ہوتی ہیں، اور جیسی بھی آئی ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہے یا چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے مجھے کوئی چیز بھی چاہیے ہوتی تھی تو میں تہجد پڑھتی تھی۔ ابھی تک میں تہجد پڑھتی ہوں، اور رمضان میں تو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں روز ہی تہجد پڑھوں۔ اور کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ سوئے جب تک آپ سونے کے اٹھنے کے بغیر آپ کی تہجد نہیں ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سو کے اٹھتے ہو تو وہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ جاگ رہے ہو تو آپ نماز پڑھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بس ہماری نیتیں دیکھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، اور وہ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔
اور نہ لائف میں نا ایسے ایسے پوائنٹس بھی آئے ہیں کہ جب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور آگے سے سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو میں نے صرف تہجد پڑھی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے ایسے ایسے جگہوں سے وسیلے بنے اور ایسے ایسے پرابلم سولو ہوئیں کہ مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیسے گیا۔ ایون کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوتی تھی نا، تو میں کچھ بھی کیے بغیر نا جس تہجد میں نا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ کے صرف دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیے گا، جب آپ تہجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے، ایک نا عجیب سا سکون فیل ہوتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں دن میں 5 نمازیں پڑھ لوں، ان 5 نمازوں میں ایسا سکون فیل نہیں ہوگا جیسا تہجد میں آپ کو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہی ہوں۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی بندے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور تہجد کی دعائیں جو ہیں نا، وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، یہ وہ نہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو نا، اور اتنی دل سے اور اتنا گڑ گڑا کے مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، دعا آپ نے ایسے مانگنی ہے کہ آپ نے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے، جیسے آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں، اللہ تعالیٰ ہی ہے نا ہم سب کے پاس، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ، اور آپ نے سٹارٹ میں اور اینڈ میں درود شریف پڑھنا ہے، اور جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں آپ وہ یاد کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جتنی بھی اسلام میں بتائی گئی ہوئی ہیں، آپ ان کی لسٹ بنا لیں، آپ وہ دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ جتنا ہو سکے اپنے دل کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ میں نا ایک جگہ پہ اور نا سن رہی تھی، ایک ویڈیو وغیرہ تھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہے، کوئی چیز شدت سے چاہیے نا، تو وہ تہجد پڑھے، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو کوئی چیز شدت سے چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ تہجد پڑھے، کیونکہ اگر اس کو واقعی ہی شدت ہے، اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ چیز اس شدت سے نہیں چاہیے۔ تو تہجد کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے اور اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ تہجد ہماری لائف کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی لائف چینج ہوئی ہے، میں نے اپنے آپ پہ ہی ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، بہت سارے لائف میں ایسے سچویشنز آئی ہیں جب تہجد پڑھی ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کیسے پرابلم سولو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے زیادہ مہربان ہے نا، وہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اگر انسان رات کو سو جاتا ہے اور رات کو اس کی آنکھ کھلی ہے، کسی بھی ٹائم انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اس ٹائم جو دعا مانگے گا وہ اس کی قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے ہمیں کہ جو انسان رات کے ٹائم اپنے سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کروں گا، اور جو دن کے گناہوں کی رات کے گناہوں کی دن میں معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کروں گا۔ اور یہ نظام چلتا رہے گا جب تک ہماری زندگی ہے اور ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بس بخشنے کے ذریعے دیتا ہے، اور ہمیں ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کے بھی راستے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو اس کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے تیار کیے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جن لڑکیوں کے لڑکوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، آج کل بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں، تو وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے گا ان کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ٹیسٹ جو ہوگا ان کے لیے وہی کریں گے۔ تو تہجد کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا 3rd پارٹ آف نائٹ، لائک آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور آپ تہجد ادا کریں، وضو کریں، تھوڑا دیر گھنٹہ پہلے ہی اٹھیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے سے باتیں کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری دل کی باتیں بتا سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی ہو سکیں دعائیں کر سکیں۔ تو آپ گھنٹہ پہلے اٹھ کے، آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، تو رمضان میں تو ویسے بھی سحری سے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں آپ اور تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی سحری کریں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے ہم جس حالت میں بھی ہوتے ہیں نا، جتنا بھی نوازا ہوتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنی کسی بھی نعمت پہ نا شکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ ہٹ دا بیل آئکن۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔